لیول انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں اکثر مسلمانوں کا ہے، لیکن ہم ان کو بینیفٹ اس لیے دیتے ہیں کہ وہ تو جاہل تھے۔ قدرت اللہ شہاب جیسا پڑھا لکھا بندہ اس طرح کی بونگیاں مار کے جائے تو بڑی فضول بات ہے۔ وہ کہتا ہے وہ کہ جی میں چھوٹا سا تھا، غالباً اس وقت پرائمری کا اسٹوڈنٹ تھا، تو میرے سامنے ایک ہندو لڑکا آیا، اس نے میرے سامنے اللہ تعالیٰ کو گالیاں دی تو مجھے غصہ نہیں آیا۔ پھر اس نے جب نبی علیہ السلام کو گالی دی تو مجھے اتنا غصہ آیا کہ میں نے پتھر اٹھا کے اس کا سر پھاڑ دیا۔ کہتا ہے نبی علیہ السلام کو میں گالی برداشت نہیں کر سکا۔ اچھا، اب یہ ایک عام جو ہمارا مسلمان سنتا ہے نا تو وہ بڑا آشش کر اٹھتا ہے، لیکن یہ تو بغیرتی کی انتہا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو گالیاں برداشت کر رہے ہیں اور رسول اللہ کو گالی دی تو آپ کو برداشت نہیں۔ اس کا کیا اس سے آپ کیا نکالنا چاہتے ہیں؟ یہی رزلٹ نکالنا چاہتے ہیں کہ آپ کی جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جذباتی ایفیلیشن ہے وہ رسول اللہ سے کم ہے، اور سر اگر اس طرح ہے تو آپ مومن ہی نہیں ہیں، آپ منافق ہیں۔ مومن کے لیے تو ٹاپ پرائرٹی کون ہے؟ اللہ۔ اللہ کی وجہ سے سب سے محبت کرتے ہیں ہم، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ یہ جو آپ کو الٹی کہانی کرائے گی یہ نا، وہ اکثر شیخ احمد سرندی کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ وہ کہتے تھے میں تو اللہ کو مانتا ہی اس لیے ہوں کہ رسول اللہ کا رب ہے۔ نہ، گمراہی پہ مبنی ہے تیری یہ بات۔ قرآن تو یہ نہیں کہتا، قرآن تو بالکل الٹ بات کرتا ہے، بلکہ تو نے الٹ بات کی، قرآن بالکل سیدھی بات کرتا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ کا احسان ہے کہ اس نے مومنین میں رسول کو بھیجا ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اللہ تو کہہ رہا ہے کہ میرا احسان ہے کہ نبی تم میں آیا ہے، اور تم کہہ رہے ہو نبی کا احسان ہے کہ اللہ کا تعارف ہوا ہے۔ لیکن یہ جذباتی ڈاکٹرائن بکتی ہے، کیونکہ نبی السلام کے نام کے اوپر ہم جذباتی ہیں۔ آج کیا پہلے بھی تھے، ابو داؤد میں حدیث نہیں ہے ایک صحابی نے آ کے حضور کو سجدہ کر دیا، آپ فرمایا سر اٹھا کیا کر رہا ہے؟ اس نے نہیں آگے سے کہا یا رسول اللہ عشق دے چلے نمبر لے گئے، عقل والے اون جی عمرہ گالیاں کہ عشق کے جلے تو نمبر لے گئے، عقل والے تو ویسے ہی اپنی عمر خراب کرتے۔ آپ نے فرمایا یہ کیا؟ انہوں نے کہا میں وہ ہیرا نامی شہر عراق کا تھا، وہاں پہ گیا تو میں نے دیکھا لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں، تو میں نے یہ بہتر سمجھا کہ میں آپ تو اللہ کے پیغمبر ہیں، میں آپ کو سجدہ کیوں نہ کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب میں فوت ہو جاؤں گا تم میری قبر سے گزرو گے، کیا میری قبر پہ سجدہ کرو گے؟ ہائے ہائے ہائے، کہا یا رسول اللہ نہیں۔ فرمایا مجھے کیوں کر رہے ہو؟ یہ حدیثیں کبھی کسی نے بیان کی ہیں؟ آگے الفاظ ہیں، اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامدوں کو کریں، اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کو دیا ہے۔ یہ آخری ٹکڑا پکڑا ہوا ہے مظلوم مردوں نے اپنی بیویوں پہ اپنا حق جتانے کے لیے۔ ہم بھی کبھی کبھار اپنی بیوی کو سناتے ہیں تو وہ ہمیں کہتی ہے نہیں دیکھے نا جی، اگر دیتا تو حکم تو کوئی نہیں دیا، تو گھروں گھر جاؤ، ٹھیک ہے۔ تو لیکن جو پہلا حصہ تھا وہ اصلاح والا تھا، تو جذباتیت رہتی ہے۔ یہ عقیدہ کیا مسلمانوں کا ہے کہ اللہ کے بارے میں گالی سن لے اور نبی علیہ السلام کے بارے میں نہ سن سکے، اور اس کو سبحان اللہ کہہ کے بیان کرنا اور عشق رسول کہہ کے بیان کرنا جاہلیت کی انتہا ہے۔ یہ میں آپ کو اس کے الٹ بات بتاتا ہوں۔ صحیح بخاری میں غزوہ احد والے چیپٹر میں موجود ہے، پچھلے دنوں پرائم منسٹر پہ جو وہ گستاخی صحابہ کا الزام لگا، میں نے اس میں وہ حدیث بیان کی تھی 3039، مجھے ایک ذہن اس میں رہ گئی، صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق۔ غزوہ احد کے موقع پر جب مسلمانوں میں بھگدڑ مچ گئی، پھر مسلمانوں نے جا کے احد پہاڑ کے اوپر پناہ لی، اور کافر نیچے تھے، مسلمانوں کا بہت نقصان ہو چکا تھا۔ ابو سفیان نے کہا بدلہ لے لیا کافی ہے، ہم نے بدر کا بدلہ لے لیا، اب اگر لڑنے کے لیے جائیں گے تو وہ بلندی پہ ہیں، پتھر ماریں گے تو ہم ڈیمیج ہو سکتے ہیں۔ تو اس نے وہاں سے ایک آواز بلند کی، کیا تم میں محمد ابن عبداللہ ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جواب نہیں دینا کسی نے۔ پھر پوچھا کیا تم میں جو ہے وہ ابن ابی قحافہ ہیں، یعنی ابو بکر صدیق؟ تو آپ فرمایا جواب نہیں دینا۔ پھر انہوں نے پوچھا تم میں ابن خطاب ہیں؟ تو آپ نے فرمایا جواب نہیں دینا۔ تو اس نے پھر کہا کہ تینوں ہی مارے گئے ہیں۔ تو حضرت عمر ذرا جذباتی تھے، تو انہوں نے کہا کہ تمہیں اللہ تباہ و برباد کرے، ہم اس کا بدلہ تم سے لیں گے۔ حالانکہ نبی علیہ السلام نے جواب دینے سے منع فرمایا تھا، لیکن وہ چونکہ ایسی بات ہے تو انہوں نے جواب دے دیا۔ اس سے اگلی بات ہے
اس نے نعرہ بلند کیا کہ آج کے دن ہبل جو ہے نا یہ اعلیٰ ہو چکا ہے، جو ان کا بت تھا. تو نبی علیہ السلام فرمایا تم جواب کیوں نہیں دیتے ہو ان کو؟ جب اللہ کے اوپر بات آئی نا، اپنے پر بات آئی تو حضور نے کہا جواب نہیں دینا، دفع کرو. جب انہوں نے کہا کہ ہبل اعلیٰ ہوا ہے تو آپ فرمایا تم کہو کہ اللہ اعلیٰ، اللہ اعلیٰ ہے. سبحان ربی العلیٰ بھی ہم پڑھتے ہیں. پھر اس نے کہا کہ ہمارا تو عزا ہے مولا، تمہارا کوئی مولا نہیں ہے. تو نبی علیہ السلام فرمایا تم جواب کیوں نہیں دیتے؟ اللہ مولانا، اللہ ہمارا مولا ہے، تمہارا کوئی مولا نہیں ہے. تو یہ قدرت اللہ شہاب صاحب کی جہالت کو دیکھ لیں اور صحیح بخاری میں نبی علیہ السلام کے ایٹیچیوڈ کو دیکھ لیں. اپنی ذات کے بارے میں جواب نہیں دیا، اللہ کے بارے میں جواب دیا.